بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مصحف ناول بائی نمر احمد کی یہ ایپیسوڈ نمبر 2 ہے۔ صبح کالج بس کے لیے وہ اسٹاپ پہ رکھے بینچ پر آئی تو ذہن ابھی تک ادھر ہی الجھا ہوا تھا۔ بینچ پر بیٹھتے ہوئے اس نے سرسری سا دیکھا، وہ سیاہ فام لڑکی اسی طرح بیٹھی تھی، گود میں رکھی کتاب کے کناروں پر مضبوطی سے ہاتھ جمائے خاموشی سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ وہ جمائی روکتی بیٹھ ہی گئی اور بے دلی سے بس کا انتظار کرنے لگی۔ اس نے وہی کل والا اجرک کا کرتا جینز کے اوپر پہن رکھا تھا اور بال اونچی پونی میں بندھے ہوئے تھے۔ سوچ وہی فواد کے ارد گرد گھوم رہی تھی۔ صبح وہ جلدی نکلتی تھی، تب تک وہ نیچے نہیں آیا ہوتا۔ اس کا کمرہ دوسری منزل پر تھا، جو تھی بھی غفران چچا فضا چچی کی اما گاہ، مگر وہ کنارے والا کمرہ فواد کا پسندیدہ تھا، سو وہ اس کو عرصہ پہلے الاٹ کر دیا گیا تھا۔ فضا چچی کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا حسن ہی تھے، سو وہ کمرہ ان کی ضرورت سے زائد ہی تھا، اور یہ تو محمل کا دل ہی جانتا تھا، وہ کمرہ تو ابا نے بنوایا ہی اس کے لیے تھا۔ مگر سیاہ فام لڑکی اسی خاموشی سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ وہ بور ہونے لگی تھی، ادھر ادھر گردن گھمائی۔ سیاہ کتاب دیکھ کر کل کا واقعہ یاد آیا۔ یہ کتاب کب ملی تھی آپ کو؟ بغیر تمہید کے اچانک سوال۔ اس لڑکی نے اطمینان سے گردن اس کی طرف موڑی۔ 2 سال پہلے۔ یہ کس نے آپ کے لیے خصوصاً چھوڑی تھی؟ ہے کوئی؟ وہ ذرا سا مسکرائی، موٹی آنکھوں کی چمک اور بڑھ گئی۔ آپ کو اچھا لگتا ہے؟ اس نے غور سے اس چمک کو دیکھا۔ بہت زیادہ۔ آپ اسے کافی جانتی تھیں، میرا مطلب ہے یہ تو صدیوں پرانی کتاب ہے۔ بس میں جانتی ہوں۔ اور یہ کتاب؟ یہ آپ کو آپ کا ماضی، حال، مستقبل کیسے دکھاتی ہے؟ اس میں سب لکھا ہے، گزرے واقعات اور وہ جو میرے ساتھ پیش آنے والا ہے، اور مجھے ایسے موقع پر کیا کرنا ہے، سب لکھا ہے۔ محمل کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ سیاہ فام لڑکی اسے بہت عجیب بات بتا رہی تھی، جانے کیسے پراسرار بھید بھری کتاب تھی وہ۔ آپ کو اس سے کتنا فائدہ ہوتا ہے؟ جتنا تمہاری سوچ سے بھی اوپر ہے۔ تو آپ کے تو بہت مزے ہوں گے، آپ اس کو پڑھ کر سب جان جاتی ہوں گی۔ ہاں، مگر اس میں کچھ عمل ہیں، پہلے وہ پرفارم کرنے ہوتے ہیں، پھر ہر چیز ویسے ہی ہوتی ہے جیسے اس میں لکھا آتا ہے۔ عمل؟ عملیات؟ وہ چونکی، اندر کوئی الارم سا بجا۔ یہ تو کوئی سفلی علم کی ماہر بیٹھی ہے، اسے تھوڑا احتراز برتنا چاہیے۔ ہاں، سیاہ فام لڑکی مسکرائی۔ جو وہ عملیات کر لے، وہ اس کتاب کے ذریعے دنیا پر راج کرتا ہے۔ سب لوگ اس کی مٹھی میں آ جاتے ہیں اور ہر شے اس کے لیے تسخیر ہو جاتی ہے۔ صرف میں نہیں، اگر تم بھی اس کتاب کا خاص علم سیکھو تو تمہیں اس کے الفاظ بھی اپنا ماضی، حال، مستقبل نظر آنے لگے گا۔ اور اس کے بعد؟ وہ سحر زدہ سی سوال پر سوال کیے جا رہی تھی۔ اس کے بعد تم اس کتاب کو چھوڑ نہیں سکتی، تمہیں اپنی زندگی اس سے باندھ کر ہی گزارنی ہوگی، اور اگر میں اسے چھوڑ دوں تو تم تباہ ہو جاؤ گی، تمہاری ہر چیز، ہر محبت، سب تباہ ہو جائے گا۔ اس کو لے کر تم چھوڑ نہیں سکتی، یہ سب اتنا آسان نہیں ہے۔ محمل گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میری بس۔ اسی پل بس قریب آتی نظر آئی، وہ دوڑ کے بس کی طرف جانے لگی۔ تم ایک دن ضرور آؤ گی میرے پاس، سیاہ فام لڑکی مسکرائی تھی۔ تم ایک دن ضرور گڑ گڑا کر یہ کتاب مانگنے آؤ گی۔ میں جانتی ہوں تم لوگوں کی ستائی ہوئی ہو، تمہارا دل زخمی اور ہاتھ خالی ہیں، اور جس دن یہ دل پوری طرح ٹوٹ جائے گا، میں تمہیں یہ کتاب دے دوں گی۔ جاؤ، تمہاری بس آ گئی۔ شام کو اس نے بہت محنت سے چاکلیٹ سوفلے بنایا، اور جب وہ خوب ٹھنڈا ہو گیا تو ٹرے میں سجا کر اوپر سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ ابھی دوسری سیڑھی پر ہی تھی کہ آرزو نیچے آتی دکھائی دی۔ یہ کس کے لیے ہے؟ وہ ماتھے پر بر ڈالے لمحے بھر کو رکی۔ فادی کے لیے ہے؟ جی، انہوں نے کل کہا تھا، میرے پاس ٹائم کہاں تھا، آج بھی کسی کو یاد نہ آیا تو بنا ہی دیا۔ اس نے بے نیازی سے شانے جھٹکے۔ وہ دوسری سیڑھی پر ٹرے اٹھائے منتظر تھی کہ آرزو نیچے اترے تو وہ اوپر جائے۔ اور ڈنر کی تیاری کر لی تم نے؟ آرزو زینے سے اتر کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اماں بنا رہی ہیں۔ قورمہ بنا لیا؟ ممی نے کہا بھی تھا، تم نے چیک کیا؟ آپ سیدھے سیدھے کہہ دیں کہ میں چلی جاؤں اور آپ یہ ٹرے فواد بھائی کو دے کر اپنے نمبر بنا لیں تو لیں، پکڑیں۔ اس نے ٹرے زور سے اسے تھمائی۔ مجھے اور بھی کام کرنے ہیں، اور کھٹ کھٹ سیڑھیاں اتر کر کچن کی طرف چلی گئی۔ بدتمیز، وہ بڑبڑائی، مگر محمل جانتی تھی اس کی بلند آواز فواد سن چکا ہوگا، اور اب آرزو جو چاہے کر لے۔ وہ جانتا تھا کہ کام کس نے کیا ہے اور نمبر کون بنانا چاہ رہا ہے۔ اور پھر یہی ہوا۔ رات کھانا کھانے میں جب مسرت نے چاکلیٹ سوفلے لا کر رکھا تو فواد نے سب سے پہلے ڈالا۔ یہ تم نے بنایا ہے محمل؟ جی، وہ سادگی سے بولی۔ آرزو نے ناگواری سے پہلو بدلا۔ بہت ٹیسٹی ہے، تم ہی روز میٹھا کیوں نہیں بناتی؟ اتنی فارغ نہیں ہوں۔
اتنی فارغ نہیں ہوں میں، 100 کام ہوتے ہیں، مجھے ایگزامس ہو رہے ہیں، میرا دل کرے گا تو بنا دیا کروں گی، ورنہ سب جانتے ہیں محمل سے جی حضوریاں نہیں ہوتی۔ اماں ایک پھلکا مجھے بھی دیں۔ وہ مصروف سی اماں کے ہاتھ سے پھلکا لینے لگی جیسے اسے فواد کے تاثرات کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ تائیدہ سر ہلا کر سونفلے کھانے لگا، مگر بار بار نگاہ بھٹک کر اس کے مومی چہرے پر جا ٹکتی تھی۔ سونفلے کو اس نے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ وہ کچن میں کھڑی سنک کے سامنے دوپہر کے برتن دھو رہی تھی جب سامنے بڑی سی کھڑکی کے پار آسمان پہ سرمئی بادل اکٹھے ہونے لگے۔ وہ ابھی تک سپنج پلیٹ میں مارتے ہوئے اس سیاہ فام لڑکی کے متعلق سوچ رہی تھی جس سے وہ گزشتہ کچھ دنوں سے احتراز برت رہی تھی۔ عین بس کے ٹائم پر سٹاپ پر جاتی اور بینچ پر بیٹھنے کی بجائے ذرا فاصلے پر کھڑی ہو جاتی، نہ تو دانستے اس لڑکی کو دیکھتی نہ اس کے قریب جاتی۔ معلوم نہیں کیوں اسے اس لڑکی سے اور اس کی کتاب سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ بادل ذرا گرجے تو وہ چونکی، نیلگیوں سنہری شام پہ ذرا سی دیر میں چھایا ہو گئی تھی، بجلی چمکی اور یکایک موٹی موٹی بوندیں گرنے لگیں۔ محمل نے جلدی جلدی آخری برتن دھو کر ریک میں سجائے، ہاتھ دھوئے اور باہر لان کی طرف بھاگی۔ بارش دیکھ کر اس کا دل یوں ہی مچل جایا کرتا تھا۔ محمل جاؤ مسرت سے کہو، بلکہ تائی مہتاب جو برآمدے میں کرسی پر بیٹھی لڑکیوں سے گپ شپ میں مصروف تھیں اسے آتے دیکھ کر حکم صادر کرتے کرتے رکیں۔ اس کے چہرے پر بارش میں کھیلنے کا شوق رقم تھا۔ تائی نے لمحے بھر کو سوچا اور حکم میں ترمیم کر دی، بلکہ جاؤ پکوڑے بنا لاؤ، ساتھ میں دھنیے کی چٹنی بھی، اور معاذ کے لیے آلو کے چپس فرائی کر لو۔ اس کے چہرے پر پھیلا اشتیاق پھیکا پڑ گیا۔ اس نے قدرے بے بسی سے ان کو دیکھا، مگر تائی ابھی کیسے؟ وہ بارش بعد میں کروں گی، وہ منمنائی۔ ہاں تو بارش کے لیے ہی تو کہہ رہی ہوں، جاؤ شاباش جلدی کرو۔ اور ندا یہ سوٹ پھر تمہیں کتنے کا پڑا تھا؟ وہ ندا کے دوپٹے کو انگلیوں میں مسل کر ستائشی انداز میں پوچھ رہی تھی۔ صرف 1500 کا تائی، میں کل ہی آپ کو بھی لے چلتی ہوں، وہاں بہت اچھے پرنٹس آئے ہوئے ہیں۔ آپ کا کمپلیکشن تو ویسے بھی فیئر ہے، آپ پر تو ہر رنگ ہی کھل جاتا ہے۔ وہ آپس میں مصروف ہو گئی۔ محمل پیر پٹکتی اندر آئی، آلو چھیل کر کاٹے، بیسن گھول کر رکھا، اور تب تک تائی مہتاب کی آواز آئی، مکس پکوڑے بنانا، فواد کو پیاز والے پکوڑے بہت پسند ہیں۔ بھاڑ میں گئی اس کی پسند۔ اس نے زور سے چھری سلیب پر پٹکی، آلو کتلوں میں کاٹے تھے، اب پھر ان کو چھوٹا کرنا پڑے گا، مرچیں پیاز بھی کاٹنے پڑیں گے۔ شدت بے بسی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تب ہی فواد ماں کو پکارتا ہوا کچن کے کھلے دروازے پہ ٹھٹک کر رکا۔ کھلی جینز پر لمبا کرتا اور گلے میں مفلر کی طرح دوپٹی لپیٹے، بھوری اونچی پونی باندھے وہ سر جھکائے کھڑی کٹنگ بورڈ پر ٹھک ٹھک پیاز کاٹ رہی تھی۔ آنسو گالوں پر چمک رہے تھے۔ محمل، وہ بے چین سا قریب آیا، کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ میری مرضی، آپ لوگوں کو کیا؟ آپ لوگوں کو تو اپنے کھانے سے غرض ہوتی ہے۔ فواد کے دل میں جگہ بنانے کے لیے سارے ارادے بھلا کر وہ ترخ کر بولی، پھر بھی کسی نے کچھ کہا ہے؟ یہاں کہتا کوئی نہیں ہے، سب حکم کرتے ہیں۔ اس نے چھری والے ہاتھ کی پشت سے گال صاف کیا، اور مجھ سے ابھی کوئی بات نہ کریں، میں بہت غصے میں ہوں، یا تو چھری مار دوں گی یا پکوڑے میں زہر ملا دوں گی۔ اچھا، وہ پتہ نہیں کیوں ہنس دیا۔ وہ رک کر اسے دیکھنے لگی، آپ کیوں ہنسے؟ کچھ نہیں، خیر بناؤ پکوڑے اور مکس والے بنانا۔ وہ اپنی پسند بتا کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر چلا گیا۔ اس کے آنسو پھر سے بہنے لگے، جانے کس بھول پن میں وہ یہ سوچ بیٹھی تھی، اگر وہ اس کی مٹھی میں آ گیا تو۔ اس نے نفی میں سر جھٹکا۔ وہ سب ایک جیسے تھے، بے حس، خود غرض، مطلبی۔ وہ جب تک پکوڑے بنے بارش ہلکی ہو چکی تھی۔ وہ سب لڑکے لڑکیاں برآمدے میں بیٹھے 2 منٹ میں ہی پکوڑے چٹ کر گئے تھے، اور اب حسن سب کو لانگ ڈرائیو پر لے جانے کا پروگرام بنا رہا تھا۔ تم لوگ بھی کیا یاد کرو گے، کس سخی سے پالا پڑا تھا؟ وہ ٹنک پہ ٹانگ دھرے بیٹھا فرضی کالر جھاڑ کر کہہ رہا تھا۔ حسن فضا چاچی کا بیٹا، ندا سامیہ کا بھائی تھا، شکل میں ندا سے مشابہ تھا، بڑی بڑی پرکشش آنکھیں اور سانولی رگت، البتہ عادتوں میں وہ کافی مختلف تھا۔ اس نے فضا کی میٹھی زبان تو مستعار لی تھی، مگر کڑوا دل نہیں کیا تھا۔ وہ گھر کا واحد فرد تھا جو دل کا بھی اچھا تھا، نرم گو، صاف دل اور ہینڈسم بھی۔ ابھی بھی آفس سے آیا تھا، کوٹ کرسی کے پیچھے ٹنگائے آستین فولڈ کیے بیٹھا تھا۔ وہ تھکن کے باوجود سب کو آؤٹنگ پہ لے جانے کی دعوت دے رہا تھا۔ کون کون چلے گا؟ سامیہ بلند آواز میں پوچھنے لگی تو محمل بھی دل میں مچلتی خواہش کے باعث قریب آ گئی۔ میں بھی چلوں گی۔ سب نے رک کر اسے دیکھا تھا، کندھے پر پرس لٹکائے، بالوں کو
اسٹیل سے بینڈ میں جکڑتی آرزو نے جو ندا کے سے باہر جو اندر سے باہر آ رہی تھی قدرے ناگواری سے اسے دیکھا۔ ان کو بھی یہ شوق ستانے لگے ہیں اور پھر سب ہی ساتھ ساتھ بہلنے لگے۔ تمہاری جگہ نہیں بنے گی، ہم پاپا کی ہائی ایس لے کر جا رہے ہیں، سب کی سیٹیں پوری ہیں، تم باہر جا کر کیا کرو گی؟ سدرا تمسخرانہ انداز میں ہنسی۔ مہتاب تائی کی فوٹو کاپی۔ بیٹا جان آپ کے تو ایگزامز ہو رہے تھے۔ فضا چچی بہت فکر مندی اور پیار سے اسے دیکھ رہی تھی۔ خوب دل لگا کر پڑھو، آپ نے بہت اچھے مارکس لینے ہیں، جاؤ شاباش، سارے کورس کو کم از کم 2 بار ریوائز کرو، ابھی شروع کرو گی تو رات تک پورا ہوگا نا؟ تم نے باہر جا کر کیا کرنا ہے؟ رات کا کھانا کون بنائے گا؟ ماں الگ ڈرامے کر کے بستر پر پڑی ہے، کوئی پوچھنے والا ہے؟ ان کو بس مفت کی روٹیاں توڑے جاتے ہیں۔ فواد نے لمحے بھر کو کچھ کہنا چاہا، پھر خاموش رہا، اور حسن جو خاموشی سے ساری کارروائی دیکھ رہا تھا بول اٹھا، کوئی محمل سے بھی تو پوچھے وہ کیا چاہتی ہے۔ ہاں اب ہم اس سے پوچھتے رہیں، تائی بگڑ کر بولی۔ حسن لمحے بھر کو چپ ہو گیا، مگر فضا نے بیٹے کی جھاڑے جانے کو واضح برا مانا۔ جاؤ تم اندر جاؤ، بس اتنا ہی کہہ سکی۔ مہتاب تائی سے مقابلہ ان کے بس کی بات نہ تھی۔ وہ پیر پٹک کر بھاگ کر کچن میں آئی اور سنک میں سر جھکا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کافی دیر بعد روتے روتے سر اٹھایا تو کھڑکی کے پار ڈرائیو وے پر ہائی ایس باہر نکلتی نظر آئی۔ اس میں 1-2 لوگوں کی جگہ تو واضح بن جاتی۔ بے اختیار اس کا دل چاہا رات کے کھانے میں زہر ملا دے، اور کاش وہ ایسا کر سکتی۔ ساری رات وہ وقفے وقفے سے آنسو بہاتی رہی، ٹھیک سے سو بھی نہیں سکی تھی۔ صبح اٹھی تو سر بھاری بھاری سا ہو رہا تھا۔ بامشکل ہی ایک سوکھا تو چائے کی پی اور حلق سے اتاری اور باہر نکل آئی۔ اسٹاپ پہ معمول کی ٹھنڈی صبح اتری تھی۔ بینچ پر وہ سیاہ فام لڑکی ویسے ہی خاموشی سے سیدھ کی جانب دیکھ رہی تھی۔ گود میں سیاہ جلد والی کتاب رکھی تھی اور اس کے سیاہ ہاتھوں کے کناروں پر مضبوطی سے جمے تھے۔ آج وہ قدرے تھکی اور غمزدہ تھی۔ سو جا کر بینچ پر بیٹھ ہی گئی۔ 10 منٹ ہی کاٹے تھے تو اتنا کیا احتراز برتنا۔ سیاہ فام لڑکی نے ذرا سی گردن اس کی جانب موڑی۔ رات کو ٹھیک سے سوئی نہیں؟ بس ایسے ہی وہ دوسری جانب دیکھنے لگی۔ سامنے سڑک خالی تھی، دوسری طرف 1-آدھ لوگ بس کے منتظر سے ٹہل رہے تھے۔ لوگوں کی ستائی ہوئی ہو؟ اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ محتاط انداز میں پوچھا۔ تمہارے چہرے پر لکھا ہے، تمہارا دل غمگین اور دل بوجھل ہے، تم تکلیف میں ہو اور لوگوں کی باتیں تم سے برداشت نہیں ہوتی، ہے نا؟ معلوم نہیں، اس نے بظاہر لاپرواہی سے شانے اچکائے، البتہ اندر دل زور سے دھڑکا تھا۔ اور تم مستقبل کے لیے خوفزدہ اور ماضی کے بارے میں غمگین ہو، شاید اب کہ وہ واضح چونکی تھی، بے اختیار ہی لبوں سے پھسلا۔ تم اپنا مستقبل اور تمام پریشانیوں کا حل جاننا چاہتی ہو؟ کچھ ایسا ہو جس سے یہ تمہیں تنگ کرنے والے لوگ تمہارے آگے پیچھے پھرنے لگیں، تمہارا محبوب تمہارے قدموں میں آ گرے، مال و دولت تم پر نچھاور ہو جائے، تم سب کو اپنی مٹھی میں کر کے دنیا پہ راج کرو، کیا تم یہ نہیں چاہتی؟ ہاں، محمل نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ اس کا دل موم کی طرح پگھل رہا تھا۔ وہ سیاہ فام لڑکی اس کی ہر دکھتی رگ ہاتھ میں لے رہی تھی۔ میں یہی چاہتی ہوں، اور اگر میں تمہیں کچھ ایسا دوں تو کیا یہ کتاب نہ کر پائے گی ریزسٹ؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ زیادہ دیر تک ہاں اگر تم یہ لو گی تو تمہاری مٹھی میں آ جائے گا سب کچھ۔ محمل متذبذب سی لب کچلنے لگی۔ اس لڑکی کی باتیں بہت برفریب پرکشش تھیں۔ اسے لگا وہ جلدی پھسل جائے گی، بہک جائے گی۔ کیا یہ اتنا آسان ہے؟ شاید نہیں، تمہیں اس کتاب کے علم میں بہت مشکل لگے گی، مگر ایک دفعہ سیکھ جاؤ گی تو سب آسان ہو جائے گا، زندگی سہل ہو جائے گی، اور پھر جن کے لیے تم روتی ہو وہ تمہارے لیے روئیں گے، وہ تمہارے پیچھے آئیں گے۔ بس کا تیز ہارن اسے ماحول میں واپس لایا۔ وہ چونکی اور بیگ کا اسٹریپ کندھے پر ڈالے اٹھ کھڑی ہوئی۔ 10 منٹ ختم ہو چکے تھے۔ میری بس۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی بس کی جانب بڑھی۔ دل ابھی تک زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ محبوب قدموں میں، لوگ مٹھی میں، دولت نچھاور اور دنیا پر راج، کیا یہ سب ممکن تھا؟ وہ اس کے کہے الفاظ پر سارا راستہ غور کرتی رہی تھی، لیکن پھر بار بار خود کو جھڑک دیتی۔ یہ کالے علم، سفلی علم، جادو ٹونے، چلے وغیرہ برے کام تھے، اسے ان میں نہیں پڑنا تھا، اسے ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ کالج کے دروازے پر اترتے ہوئے اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ آئندہ اس سیاہ فام لڑکی کے قریب بھی نہیں جائے گی، بینچ پر بیٹھے گی ہی نہیں، نہ اس سے بات کرے گی۔ اسے ڈر تھا اگر اس نے ایک بار پھر اس کی بات سن لی تو شاید وہ اسے قبول کر کے کسی ایسے گمنام رستے پر نکل پڑے جہاں سے واپسی کا سفر ناممکن ہو۔
اس دن سدرا کے رشتے کے لیے کچھ لوگ آ رہے تھے۔ یہ خبر مسرت نے اسے تب دی جب گھر بھر کی صفائیاں اور لڑکیاں کجی پھٹیاں دیکھ کر ماں کی طرف آئی تھیں۔ وہ پہلے جب بھی سپہر میں لاؤنج کا دروازہ آہستہ کھول کر آتی، گھر میں سناٹا اور ویرانی چھائی ہوتی، اور آج لمبی سی سامیہ بانس کے جھاڑو سے چھت کے جالے صاف کر رہی تھی۔ سدرا ڈائننگ روم کی ڈیکوریشن کو ترتیب دے رہی تھی۔ ندا ماں کے سر پہ کھڑی لان کی صفائی میں مشغول تھی تو مہرین مہتاب تائی سے سر ہلاتی کچھ ہدایات سن رہی تھی۔ ایک آرزو ہی تھی جو ٹیرم پہ ٹانگ رکھے بیٹھی، کانوں میں واک مین لگائے کسی میگزین کے ورق الٹ رہی تھی۔ بے پرواہ، بے نیاز اور مغرور شکر کے خوبصورت نہ تھی، ورنہ شاید وہ آسمان سے نیچے نہ اترتی۔ رشتہ سدرا کا اور یہ خود غرض خاندان کا سارا لگا ہوا ہے۔ مطلب آہستہ بولو، مسرت نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، پھر آہستہ سے بتانے لگی۔ دراصل بھابی بیگم کا محض اندازہ ہے کہ رشتہ سدرا کا ہی ہوگا۔ نعمان بھائی کی بیگم نے خصوصاً کسی کا نام نہیں لیا، سو فضا کو شاید کوئی امید ہو۔ نعمان بھائی کون؟ تمہارے ابا کے دور کے رشتہ دار ہیں۔ ان کا بیٹا فرقان ایرونائیکل انجینئر ہے، بہت اچھا گھرانہ ہے۔ ایک بیٹی ہے، شادی شدہ، آسٹریلیا میں رہتی ہے۔ بیگم نعمان نے کسی کے ذریعے کہلوایا ہے، اور یہ ساری لڑکیاں اس امید پر لگی ہوئی ہیں کہ شاید ان کا رشتہ ہو جائے۔ واٹ ربش! وہ تمسخرانہ انداز میں ہنستی اور کمرے کی طرف چلتی۔ شام میں مسرت نے اسے کچن میں مدد کے لیے بلوا لیا تھا۔ اچار، گوشت، بریانی، سیخ کباب، فرائیڈ مچھلی، اور کیا کچھ کریں گی آپ؟ وہ برتنوں کے ڈھکن اٹھا کر جھانکتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ یہ سب تو تیار ہیں، تم 2 میٹھی اور ایشین سلاد بنا دو، اور چائے کے ساتھ سنیک بھی، چائے بھی اور کھانا بھی۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھے حیرت سے بولی، اتنا سب کچھ کس لیے؟ کیا اتنا کال تھا سدرا باجی کے رشتوں کے لیے؟ آہستہ بولو، میں کسی سے ڈرتی تھوڑی ہوں، ابھی آ کر منہ پر بھی بول سکتی ہوں، اور تمہارے اس طرح کہنے سے باتیں مجھے سننی پڑتی ہیں محمل۔ وہ تھکن سے آزردہ سی بولی تو وہ خاموش سی ہو گئی، پھر دوپٹے کی گرہ کس کر کام میں جت گئی۔ چائے کی ٹرالی اس نے بہت اہتمام اور محنت سے سجائی تھی۔ اس وقت بھی وہ پنجوں کے بل بیٹھی ٹرالی کے نچلے حصے میں پلیٹیں سیٹ کر رہی تھی جب تائی مہتاب کچن میں کچھ کہتی ہوئی داخل ہوئی۔ سدرا ان کے پیچھے تھی۔ سب تیار ہے؟ داخل ہوئی۔ سدرا ان کے پیچھے تھی۔ جی، اس نے بیٹھے بیٹھے گردن اٹھائی۔ مہتاب تائی قدرے اجرت میں نظر آ رہی تھیں۔ ٹھیک ہے سدرا، تم یہ لے جاؤ، اور مٹھائی کدھر ہے؟ میرا خیال ہے چائے کے بعد ہی بات پکی کر لیتے ہیں، مٹھائی تب تک سیٹ کر لینا۔ وہ تو رشتہ مانگنے آئی ہیں، بات اتنی جلدی پکی کر دیں گی؟ وہ حیران سی ہاتھ جھاڑتی کھڑی ہوئی، اور تائی بھی کسی اور موڈ میں تھیں، سو بتانے لگیں۔ ہاں تو اب مزید کیا انتظار؟ لڑکا اتنا اچھا اور خوش شکل ہے، اور پھر ہمارے پاس کوئی کمی تھوڑی ہے۔ منگنی آرام سے 2 مہینے تک کریں گے، اور شادی 1.5 سال تک۔ ایسی دھوم دھام سے شادی کروں گی سدرا کی کہ زمانہ دیکھے گا۔ ان کے انداز سے تکبر کی بو آ رہی تھی۔ ایک لمحے کو محمل کے دل میں آیا، نفیس سی وہ خاتون جو ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہیں سدرا کو ناپسند کر کے چلی جائیں، اور تائی صدمے سے بیمار پڑ جائیں۔ آخر خود پر غالب لوگ کسے پسند آ سکتے ہیں؟ مگر شاید ادھر تو سب پلان ہی بن چکے ہیں۔ سدرا نازک ہیل کی ٹک ٹک کرتی ٹرالی دھکیلتی ہوئی لے گئی، اور وہ خالی کچن میں خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ مسرت بھی مہمانوں کے پاس تھی۔ جانے کیسے تائی کو ان کے گھر کا فرد ہونے کا خیال آیا، اور ان کو وہیں بٹھا لیا۔ ٹیشو محمل، ٹیشو! نعمت چچی نے زور سے آواز لگائی تو وہ تیزی سے اٹھی۔ ٹیشو رکھنا بھول گئی تھی۔ اف، یہ ٹیشو کا ڈبہ اٹھا کر بھاگی۔ بس لاؤنج میں شیشے کے سامنے رک کر لمحے بھر کے لیے خود کو دیکھا۔ اونچی پونی سیاہ جینس پہ سفید کرتا، اور گردن کے گرد مخصوص انداز میں لپٹا ٹائی اینڈ ڈائی دوپٹہ جسے وہ بہت سے جوڑوں کے ساتھ چلاتی تھی۔ یہ غالباً پچھلی سے پچھلی بقرہ عید پر بنوایا گیا جوڑا تھا، جو ابھی تک خاصا گھس چکا تھا۔ خیر، کون سا میرے رشتے کے لیے آئے ہیں؟ شانے اچکا کر وہ ڈائننگ روم کی طرف بھاگی۔ نفیس اور باوقار بیگم نعمان بڑے صوفے پر بڑی تکلف سے بیٹھی مسکراتے ہوئے تائی مہتاب کی باتیں سن رہی تھیں۔ اسے آتا دیکھ کر قدرے خوش دلی سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ محمل بیٹا، آپ اب آئی ہو؟ کب سے پوچھ رہی تھی تمہاری تائی سے۔ وہ ایک دم سے گڑبڑا سی گئی، لیکن سنبھل کر آگے بڑھ کر ملی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اتنی دیر سے پوچھ رہی تھی تمہارا وہ میں
ہاں آئی نو بیٹا، تم اس اہتمام میں لگی ہوئی تھی۔ مجھے یاد ہے جب میں کریم بھائی کی عیادت کے لیے آئی تھی، اس اکیلی بچی نے سارا کھانا بنایا تھا۔ وہ اسے پاس بٹھاتے پیار سے دیکھتے 2 برس پرانی بات دہرا رہی تھی۔ وہ گھبرا کر کبھی تائی کے تنے نقوش کو دیکھتی تو کبھی سدرا کی متغیر ہوتی رنگت کو۔ وہ تو بس ٹیشو دینے آئی تھی، پھر اتنا استقبال چمانی وار۔ آپ یہ ڈرم سٹک لیں نا بھابھی، یہ تائی ان کا دھیان بٹانے کے لیے بولی۔ ارے یہ تو میری فیوریٹ ہے محمل، تم نے بنائی ہے نا؟ مجھے یاد ہے تم نے اس دفعہ بھی کھانے میں یہ بنائی تھی، اور فری نے اسپیشلی تم سے ریسیپی بھی لی تھی، اور اسے سمجھ میں نہیں آ رہا وہ کیا کرے۔ بے بسی و بیچارگی سے وہ سر ہلا پا رہی تھی۔ ادھر مہتاب تائی اب پریشان ہو رہی تھی۔ یہی تو ہمیشہ سے ہوتا آ رہا تھا۔ سدرا کے رشتے کے لیے آنے والی ہر مہمان کو وہ مسرت اور محمل کی بنائی ہوئی چیزیں یہ میری سدرا نے بنائی ہیں کہہ کر پیش کرتی، مگر جانے کب وہ خاتون گھر کی ساری سنگن لائے گئی تھی۔ بس بھابھی لڑکیاں ماشاءاللہ سب ہی سگڑ ہیں ہمارے گھر میں، فضا چاچی نے بظاہر مسکرا کر بات سنبھالی، مگر قدرے بے چین وہ بھی تھیں۔ کہیں کچھ غلط تھا، مگر یہ سب تو سدرا نے بنایا ہے، بیچاری صبح سے لگی ہوئی ہے۔ مسرت نے جلدی سے کہا۔ جی جی، تائی مہتاب نے تائید کی۔ ویری گڈ سدرا بیگم۔ نعمان اب باکس پیٹیز لے رہی تھی۔ یہ باکس پیٹیز تو بہت اچھی بنائی ہیں سدرا، اس کی فیلنگ میں کیا کیا ڈالا ہے؟ اور سدرا کے تو فرشتوں کو بھی پتہ نہ تھا کہ باکس پیٹیز میں ڈلتا کیا کیا ہے۔ وہ ایک دم کنفیوز سی ماں کی شکل دیکھنے لگی۔ دراصل میں کوکنگ کا بہت شوق رکھتی ہوں، اور میرے بچوں کا ٹیسٹ بھی بہت اعلیٰ ہے۔ نعمان صاحب خود اچھے کھانوں کے بہت رساں تھیں، اس لیے کہتی ہیں کہ بہو کے ہاتھ کا ٹیسٹ چکھ کر ہی رشتہ مانگنا۔ ویسے آپ کی ساری بیٹیاں ہی ماشاءاللہ پیاری سلیقہ مند ہیں، مگر محمل تو مجھے خاص طور پر عزیز ہے۔ سعیدہ آپا نے بتایا تو ہوگا میں کسی خاص مقصد کے لیے آئی ہوں، تو اب لمبی چوڑی کیا تحمید باندھوں؟ مہتاب آپا، فرقان تو آپ کا دیکھا بھالا ہے، اللہ کا شکر ہے، ہر طرح سے نوازا ہے اس نے ہمیں۔ بس محمل کے لیے آپ لوگوں کے پاس سوال کرنے آئی ہوں، اگر ہو سکے تو اسے میری بیٹی بنا دیں۔ اور مہتاب تائی سے مزید سننا دشوار ہو رہا تھا۔ محمل تم اندر جاؤ، انہوں نے بمشکل خود کو نارمل رکھتے ہوئے اشارہ کیا تو وہ حق تک بیٹھی سن رہی تھی، تیزی سے باہر نکل گئی۔ پیچھے کیا باتیں ہوئیں، کس نے کیا کہا، کب ان خاتون کو کھانا کھلائے بغیر رخصت کیا گیا، اور تائی کے بند کمرے میں سب بڑوں کی کیا بات ہوئی، وہ ہر شے سے دور اپنے کمرے میں کان لپیٹے پڑی تھی۔ اس کا دل کچھ بھی کرنے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ عجیب سی کیفیت سی، جیسے بند غار میں روشنی اور ہوا کا کوئی گزر کھل گیا ہو۔ بے کیف اور روکھی بھیکی زندگی میں ایک دم ہی کوئی خوشگوار اور سرسبز موڑ آ گیا ہو۔ امید پھر سے زندہ ہو گئی تھی، اور اس سے لگ رہا تھا ایک نئی زندگی کی باہیں پھیلائے اس کے استقبال کے لیے کھڑی ہے۔ ایرونائکل انجینئر، خوش شکل، فرقان ماں باپ کا اکلوتا، کھانے کا شوقین، اس کے لب آپ ہی مسکرا اٹھے۔ انہوں نے سدرا کی جگہ میرا رشتہ مانگا۔ کین یو بلیو اٹ؟ میں تو اتنی شاکڈ ہو گئی۔ او گاڈ، اتنا اچھا پرپوزل ہے۔ وہ آنٹی اتنی لونگ اور سویٹ تھی کہ میں تمہیں کیا بتاؤں۔ اور پتہ ہے ان کا بیٹا ایرونائکل انجینئر ہے، اور تم میری بات سن رہی ہو کہ نہیں؟ اس نے فائل میں پیپر لگاتی نادیہ کا کندھا ہلایا تو وہ ہاں ہاں بتاؤ پھر کیا ہوا کہہ کر پھر سے صفحہ ترتیب سے لگانے لگی۔ ہونا کیا تھا، تائی اماں کی شکل تو دیکھنے کے لائق ہو گئی تھی۔ اچھا، نادیہ اب انگلش کے ورق الٹاتی کچھ تلاش کر رہی تھی۔ وہ دونوں کالج کے برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھی تھی۔ محمل اسے کل کی ساری روداد سنا رہی تھی۔ تائی نے تو مجھے فوراً وہاں سے بھیج دیا۔ بیچاری ہر چیز سدرا نے بنائی کہہ کر پیش کر رہی تھی، مگر وہ آنٹی بھی بہت تیز تھیں۔ ایسے پرخچے اڑائے تائی اماں کئی دن تک یاد۔ تم میری بات نہیں سن رہی نادیہ؟ اس نے خفا ہو کر منہ موڑ لیا۔ نہیں سن رہی ہوں نا، نادیہ نے بھوکلا کر فائل ایک طرف سیڑھی پر رکھی، مگر وہ منہ موڑے بیٹھی رہی۔ اچھا بتاؤ نا، وہ صاحب میکینیکل انجینئر ہیں، میں 2 گھنٹے بک بک کے تھک گئی ہوں کہ وہ ایرونائکل انجینئر ہے۔ تم اگر سن لیتی تو یہ سوال نہ کرتی، مگر تم اپنی فائل جوڑی جا رہی ہو۔ وہ بیگ اٹھا کر اٹھی تو نادیہ بھی اس کے ساتھ اٹھی۔ ارے ناراض تو نہ ہو؟ نہیں یار، سیریسلی ناراض نہیں ہوں، مجھے یاد آیا مجھے میڈم مصباح سے ملنا تھا ایک کام کے لیے، میں تھوڑی دیر تک آتی ہوں، محمل نے بظاہر مسکرا کر کہا اور مڑ کر چلی گئی۔ جب وہ تیز سر جھکائے چلتی تھی تو اونچی پونی ساتھ ہی ادھر ادھر جھولتی بہت اچھی لگتی تھی۔
چند قدم دور اس نے مڑ کر دیکھا، نادیہ بہت آرام اور انہماک سے بیٹھی اپنی فائل میں کچھ رکھ رہی تھی۔ وہ تعصب سے آگے کو چلنے لگی۔ کتنی جلدی نادیہ نے، اس کی سو کالڈ بیسٹ فرینڈ نے اس کی آخری بات پر یقین کر لیا تھا، جیسے وہ واقعی ناراض نہیں ہے۔ حالانکہ وہ جانتی تھی گھر میں اماں اور کالج میں وہ تھی جن سے وہ دل کی ہر بات شیئر کرتی تھی، مگر دونوں بے توجہی سے سنتی تھیں۔ کبھی کام میں مصروف ہوں ہاں کہہ دیتی تو کبھی سنا ہی نہیں۔ اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ سامنے والے برآمدے کے ایک ستون سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور اداسی سے سامنے لان کے سبزے کو دیکھا۔ سنہری اور چمکیلی صبح ہر جانب بکھری تھی۔ گھاس پر ٹولیوں کی شکل میں سفید یونیفارم میں لڑکیاں بیٹھی تھیں، کوئی کھانے پینے اور کوئی گپ شپ میں مصروف تھی۔ سب کی اپنی اپنی دنیا تھی اور وہ ان میں مگن تھیں۔ کیا یہی زندگی ہوتی ہے؟ یا کیا اس کی زندگی جیسی مشکل زندگی کسی اور کی نہ تھی؟ اس نے آزردگی سے سوچا، کیا مجھے کبھی وہ خوشیاں نہیں ملیں گی جو میں چاہتی ہوں؟ بڑا سا گھر، دولت، اثر و رسوخ، محبت کرنے والا لائف پارٹنر، کیا یہ سب ایک ساتھ میرے قدموں میں ڈھیر ہو سکتا ہے؟ اس نے ستون سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ بند پلکوں پر سنہرے خواب اترنے لگے تھے۔ وہ ایرونائکل انجینئر یا فواد، ان میں سے کسی کی بھی بیوی بن جاؤں تو سب کچھ میرا ہو سکتا ہے۔ سب کچھ میرے قدموں میں ڈھیر ہو سکتا ہے۔ بلندی، ہر چیز کی بلندی۔ جو وہ عملیات کر لیتا وہ اس دنیا پر راج کرتا ہے۔ کچھ ایسا ہو کہ تمہیں تنگ کرنے والے لوگ تمہارے آگے پیچھے پھرنے لگیں، مال و دولت تم پر نچھاور ہو، تمہارا محبوب تمہارے قدموں میں آ گرے۔ اور اگر میں ایسا کچھ تمہیں دے دوں تو؟ اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھولیں۔ ایک دم سے ہی وہ ساری باتیں اور اس سیاہ فام لڑکی کی چمکیلی باتیں یاد آئی تھیں۔ تم سب کو مٹھی میں کر کے ساری دنیا پہ راج کرو، کیا تم یہ نہیں چاہتی؟ اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ یوں لگتا تھا وہ لڑکی اپنی بھید بھری آواز میں اس کے پاس سے ہی بول رہی ہے۔ پتہ نہیں کیا کروں، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ایک لمحے کو اس نے وہ کتاب اس سے مانگنے کا سوچا، مگر دوسرے ہی پل خوف کا غلبہ طاری ہو گیا۔ نہیں، پتہ نہیں کون سا سفلی علم ہے اس کے پاس، میں ان کاموں میں نہیں پڑوں گی۔ آغا جان کو معلوم ہوا تو ٹانگیں توڑ دیں گے میری۔ وہ خود کو سرزش کرتی فائل اور بیگ سنبھالے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے اب اس سیاہ فام لڑکی سے کوئی بات نہیں کرنی تھی، بس اس نے فیصلہ کر لیا۔ البتہ دل کی کسی چھپے خانے میں اس کتاب کو پانے کی خواہش نے بھی خاموشی سے سر اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ ان دنوں مسرت بہت خوش رہنے لگی تھیں اور وہ ان کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتی۔ پتہ ہے محمل بہت اچھے لوگ ہیں، یہ نعمان بھلے مانس انسان ہیں، اور ان کا بیٹا تو بہت ہی خوب روح ہے۔ اللہ نے ہماری سن لی ہے، وہ ضرور ہم پر رحم کرے گا۔ وہ کبھی کبھی بیٹھ کر ان کو بتانے لگ جاتی تو وہ خاموشی سے مسکراہٹ دبائے سر جھکائے سب سنتی چلی جاتی۔ اب تو گھر کے کام بھی آرام سے کر دیتی۔ کچھ دن سے تائی کو جواب دینے بھی چھوڑ دیے تھے۔ پہلی بار اس زندان سے نکلنے کی کوئی امید جو بندی تھی۔ سدرا البتہ اسے اٹھتے بیٹھتے عجیب نظروں سے ضرور دیکھتی تھی۔ محمل پرواہ نہ کرتی، مگر اس روز تو حد ہی ہو گئی۔ وہ شام کی چائے ٹرالی دھکیلتی لان میں لائی تو سدرا نے ایک دم سے اسے دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ شاید ابھی تک ناراض ہے، اس نے سوچا، اور پھر جیسے مداوا کرنے کے لیے سب سے پہلے سدرا کا کپ بنایا۔ سدرا آپی چائے، اور بڑی شائستگی سے مسکرا کر کپ بڑھایا۔ آپی، میں تمہاری آپی لگتی ہوں؟ سدرا نے کپ لیتے لیتے زور سے پٹک دیا۔ گرم ابلتی چائے محمل کے گھٹنے پر گری۔ وہ بلبلا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کپ گھاس پر جا گرا۔ یوں لوگوں کے سامنے آپی کہہ کر تم یہ ظاہر کرتی ہو کہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، ہاں؟ سدرا ایک دم چلانے لگی۔ ممی اس کو دیکھیں، یہ ہمیشہ یہی کرتی ہے، یہ لوگوں کے سامنے مجھے بے عزت کرتی ہے۔ سدرا نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ ارے ان کی تو عادت ہے، یہ ماں بیٹی اس گھر کی خوشیاں دیکھ ہی نہیں سکتی۔ نہ میری بیٹی، تو غم نہ کر، اور اب تو کھڑی کیوں ہے؟ جاؤ اپنی نحوست لے جاؤ میرے سامنے سے۔ تائی مہتاب نے بھی بہت دنوں کا غصہ ایک دم نکالا۔ وہ شوق سی کھڑی تھی، بھاگ کر اندر آئی۔ مسرت پریشان سی کچن میں کھڑی تھی۔ انہوں نے بھی سب سن لیا تھا۔ محمل کچھ کہے بغیر کمرے میں بند ہو گئی۔ اندازہ تو اسے ہو گیا تھا کہ تائی کا موڈ اس روز سے بیگم نعمان کی باتوں پہ خراب ہے، مگر وہ کچھ کہہ بھی نہیں رہی تھی، شاید اس بات پر کہ وہ اب محمل کی ہونے والی سسرال تھی، ان سے کیا پنگا لینا۔ مگر رات میں اس کی یہ خوش فہمی بھی دور ہو گئی جب کچن میں اس نے مہتاب تائی کو مسرت سے کہتے سنا، ہم نے تو اسی روز نعمان بھائی لوگوں کو انکار کر دیا تھا، محمل کی کون سا شادی کی عمر ہے، ابھی گھر کی بڑی بیٹیاں بیٹھی ہیں، پہلے ان کی ہوگی، پھر ہی محمل کا سوچیں گے۔ چائے آغا جان کے کمرے میں پہنچا دو، وہ رات کا کھانا نہیں کھائیں گے، اور ٹیبل لگا دو۔ وہ حکم صادر کر کے بے نیازی سے باہر چلی گئیں۔ کچن کے دروازے پہ دھواں چہرہ لیے کھڑی محمل پر بس ایک استزائیہ نگاہ اچھالی تھی، جبکہ اندر نڈھال سی بامشکل کھڑی مسرت کو دیکھنا بھی گوارا نہ کیا، جن کے دل پر انہوں نے الٹ
الٹ برچی پھیر دی تھی۔ اسے نہیں پتا کیوں پر وہ رات کو دیر تک برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھی روتی رہی تھی۔ اندر سب سو رہے تھے، مسرت بھی سونے چلی گئی تھی۔ وہ پڑھائی کا بہانہ بنا کر باہر آئی تھی اور دیر سے یہیں بیٹھی خاموش آنسو بہا رہی تھی۔ کچی عمر کا پہلا خواب دیکھا تھا، وہ بھی ایسا کرچی کرچی ہوا کہ روح تک بلبلا اٹھی تھی۔ وہ اتنی ہرٹ ہوئی تھی کہ دل پھٹ رہا تھا۔ کوئی اتنا ظالم بھی ہو سکتا ہے جتنا تائی تھی، جتنا یہ سب لوگ تھے؟ اس کا دل چاہ رہا تھا ان سب بے خبر سوئے ہوں کے کمروں میں آگ لگا دے، یا چھری سے ان کی گردنیں کاٹ پھینکے، یا زہر دے کر سب کو مار دے اور آخر میں خود بھی پھانک لے۔ نفرت، بہت شدید نفرت محسوس ہوتی تھی اپنے ان گھٹیا رشتہ داروں سے۔ اس کا دل چاہتا تھا وہ ان سب سے دور چلی جائے، جہاں اسے ان کی شکل بھی نہ نظر آئے، اور واقعی اب وہ چلی بھی جائے گی۔ اس نے سوچ لیا تھا بس ایک بار اسے وہ اسکالرشپ مل جائے جس کے لیے اس نے برٹش ہائی کمیشن کے اعلان کے بعد اپلائی کیا تھا، بھلے گھر کے جو حالات ہوں۔ اس نے ایف ایس سی تک بورڈ کے ہر ایگزام میں ٹاپ کیا تھا۔ ایف ایس سی پری انجینئرنگ میں ٹاپ کرنے کے باوجود اس کا انجینئرنگ کی طرف رجحان نہ تھا۔ یارہانہ بی ایس سی میتھس میں ایڈمیشن لے لیا تھا اور اسے امید تھی اب بھی وہی ٹاپ کرے گی، اور اگر اسکالرشپ مل جائے تو بہت آسانی سے اسے اس زندان سے چھٹکارا مل جائے گا۔ وہ آنسو ہتھیلی کی پشت سے رگڑتی اس سوچ میں غلطاں تھی کہ کوئی اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ وہ جوتے دیکھ کر چونکی اور بھیگا سا چہرہ اٹھایا۔ وسیم اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ وسیم بھائی؟ وہ کرنٹ کھا کر اٹھی اور 2 قدم پیچھے ہٹی۔ وہ تائی مہتاب کا تیسرے نمبر کا بیٹا تھا، فواد کا چھوٹا نکما نالائق آوارہ بھائی۔ اس وقت بھی وہ اپنی سرخ آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا۔ جانے کب اچانک آ کر ادھر کھڑا ہوا تھا؟ کھلا گریبان، تنگ جینز، گلے سے لپٹی چین، بکھرے بال اور سرخ آنکھیں۔ وہ نشہ کرتا تھا، گھر میں سب کو علم تھا، یہاں تک کہ فضا چچی اپنی بیٹیوں کو اس سے قریب بھی نہیں جانے دیتی تھی۔ خود حسن بھی احتیاط کرتا تھا، آرزو البتہ نڈر اور لاپرواہ تھی۔ ویسے بھی وسیم گھر میں بہت کم ہی نظر آتا تھا۔ محمل ہر ممکن کوشش کرتی کہ اکیلے میں اس کا سامنا نہ ہو، کیونکہ اسے اس کی آنکھوں سے خوف آتا تھا، مگر آج جانے کیسے کیا کر رہی ہو۔ وہ ایک قدم اوپر اسٹیپ پر چڑھا تو وہ بے اختیار مزید پیچھے ہٹ گئی۔ کچھ بھی نہیں، وہ آغا جان آواز دے رہے ہیں۔ وہ ایک دم پلٹ کر اندر بھاگ گئی۔ وسیم نے تمسخرانہ سر جھٹکا، چند لمحے ادھر کھڑا سوچتا رہا، پھر گیٹ کی جانب چل دیا۔ وہ صبح بہت جلد سی تھی۔ وہ بس اسٹاپ پر اکیلی بیٹھی متوارم آنکھوں سے دور افق پر جانے کیا تلاش کر رہی تھی، جہاں نیلی صبح کے پرندے اڑ رہے تھے۔ رات بھر رونے کے باعث اس کے سر میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، اور اوپر سے وہ سیاہ فام لڑکی بھی نہیں آئی تھی۔ جانے آج وہ کدھر رہ گئی تھی، ابھی تک کیوں نہ آئی تھی؟ صرف اس کے لیے محمل آج 15 منٹ پہلے ہی آ گئی تھی، تاکہ 10 کی بجائے 15 منٹ اس کے ساتھ مل جائیں۔ مگر یہ تو اسے معلوم بھی نہ تھا کہ وہ آئی کب ہے اور کیوں اس کا انتظار کر رہی ہے۔ حالانکہ کوئی بات ایسی نہ تھی جسے وہ اس کے ساتھ شیئر کر سکتی، یا اس کے پاس بیٹھ کر رو سکتی، کسی مسئلے کا حل تلاش کر سکتی۔ نہیں، اس کے پاس بتانے کو کچھ بھی تو نہیں تھا۔ پھر بھی اسے اس کا انتظار تھا۔ وہ بار بار کلائی پر بندھی ریسٹ واچ دیکھتی۔ لمحے سڑکتے جا رہے تھے، 25 منٹ ختم ہونے کو تھے، مگر اس سیاہ فام لڑکی کا دور دور تک کوئی اندیشہ نہ تھا۔ بس کا ہارن بجا تو وہ شکستہ قدموں کے ساتھ چل دی۔ سنگی بینچ خالی رہ گیا۔ صبح کے پرندے اپنے سفر کو چل دیے، اور نیلاہٹ بھرا افق سنہری کرنوں سے بھیگنے لگا۔ وہ بہت اداس سی بس میں سوار ہوئی تھی۔ سارا راستہ خاموشی سے گردن موڑے کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ اس کی لمبی سراہی مانند سنہری گردن اونچی پونی ٹیل کے باعث پیچھے سے بھی چھلکتی تھی اور اسے یکسر ممتاز بنا دیتی تھی۔ بس کے رکنے سے قبل اس نے بیگ میں سے پاکٹ مرر نکال کر دیکھا، اور پھر کچھ سوچ کر متورم سوجی آنکھوں کو چھپانے کے لیے گہرا کاجل ڈال لیا۔ محمل، تم اتنا کاجل مت ڈالا کرو، مائنڈ مت کرنا، پر تمہاری آنکھیں بالکل گولڈن ہیں اور کاجل میں بالکل بلی کی طرح لگتی ہیں، یو نو کیٹ وومن۔ نادیہ دیکھ کر ہنس کر بولی، اور مجھے بلیاں بالکل پسند نہیں۔ کھاؤ گی؟ اس نے ہاتھ میں پکڑا چپس کا پیکٹ بڑھایا۔ محمل نے ایک خاموش نگاہ اس پر ڈالی اور نو تھینکس کہی کر خاموشی سے سر جھکا کر اپنی کتاب میں کچھ لکھنے لگی۔ سر جھکانے سے اس کی اونچی پونی ٹیل مزید اوپر اٹھ گئی اور بھورے بال گردن پر گرتے دکھائی دینے لگے۔ مائی پلیئر، نادیہ نے شانے اچکا کر پیکٹ واپس لے لیا۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے کچھ لکھتی رہی۔ وہ لائبریری میں نادیہ کو کل تائی کے انکار والی بات بتانے آئی، مگر اس کا طنز سن کر دل ایک دم ٹوٹ سا گیا۔ بس چٹکی بھر میں اس نے محمل کی خوبصورت بادامی سنہری آنکھوں کو بلی سے مشابہت دے دی تھی۔
شاید اس لیے کہ عام سی صورت والی نادیہ جب محمل کے ساتھ چل رہی ہوتی تو بہت سے سرمو کر محمل کو ستائشی نظروں سے دیکھتے۔ دراز قد، سمارٹ لمبی گردن اور اونچی سنہری پونی ٹیل، وہ لڑکی جس کی آنکھیں دھوپ میں اور بھی زیادہ چمکتی تھیں پورے کالج میں پاپولر تھی۔ ایسے میں جب کاجل ڈالتی تو اور مزید خوبصورت دکھتی۔ تو نادیہ سے کبھی کبھار برداشت نہ ہوتا تھا اور وہ ایسا ضرور کچھ کہہ دیتی جس سے محمل کا دل ٹوٹ جاتا۔ اب بھی وہ نادیہ پہ اپنی بیسٹ فرینڈ کے پاس رونے آئی تھی، مگر نادیہ کے پاس پہلے اس کے دکھ سننے کی فرصت نہ تھی۔ وہ مسلسل اپنے کام میں مگن تھی، جب ذرا دیر کو فارغ ہوئی تو اس کا دل پھر کچھ ایسا توڑا کہ وہ کچھ کہہ نہ سکی۔ ہاں تم کچھ بتا رہی تھی، وہ چپس کا پیکٹ کتاب کی اوٹ میں لیے مسلسل چپس نکال کر کتر رہی تھی۔ تائی اماں کی کوئی بات تھی شاید؟ نہیں کوئی بات نہیں تھی۔ اچھا مجھے لگا نہیں غلط لگا تمہیں، میں چلتی ہوں ذرا سے کچھ کام ہے مجھے۔ وہ مصروف سی کتابیں اٹھائے باہر نکل گئی۔ اگلے دن یوں ہی مزاحل سے گزرے، پریشانی، مایوسی، دکھ، ناامیدی، وہ ہر طرف سے منفی خیالات میں گھری ہوئی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے دنیا سے رنگ ہی ختم ہو گئے ہوں، سب کچھ پھیکا پھیکا سا تھا اور دل و دماغ ویران اجڑا ہوا۔ اور پھر اچانک تیسرے دن وہ سیاہ فام لڑکی آ گئی۔ اس نے دور سے اسے بینچ پر بیٹھے دیکھا تو یکدم غصے کی ایک لہر اس کے اندر اٹھی۔ وہ تیز تیز قدم چلتی اس کے قریب آئی۔ تم 2 دن سے کہاں تھی؟ سیاہ فام لڑکی نے سر اٹھایا۔ وہ بہت غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میرا کچھ کام تھا۔ تمہیں اپنا انتظار کروانے میں مزہ آتا ہے؟ تمہیں لگتا ہے میں تمہاری مدد کے لیے مری جاؤں گی؟ ہاں حالانکہ ایسا نہیں ہے، تم توجہ لینے کے لیے ایسا کرتی ہو جس سے دوسرا تمہاری طرف کھینچا چلا ہے، مگر مجھے تمہاری بالکل ضرورت نہیں ہے اور نہ مجھے تمہاری پرواہ ہے، اور مجھے کتاب کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں نہیں مری تمہاری مدد کے بغیر۔ دیکھ لو میں زندہ ہوں۔ تیز تیز بولتے وہ ہانپنے لگی تھی۔ سیاہ فام لڑکی ذرا سا مسکرائی۔ تو تم میرا انتظار کر رہی تھی؟ سیاہ فام لڑکی تو تم میرا انتظار کر رہی تھی؟ نہیں ہرگز نہیں۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم شاید بلند آواز میں اپنے دل کی بات کو جھٹلا رہی ہو۔ اگر ایسا ہے تو مت کرو، اپنے دل کی سنو، وہ تمہیں کچھ کہہ رہا ہے۔ مجھے ڈکیٹ مت کرو، میں اپنا اچھا برا سمجھتی ہوں۔ تم میرے ساتھ امید افزا بات کر کے اپنی کتاب بیچنا چاہتی ہو۔ میں خوب سمجھتی ہوں تمہارا مقصد، مگر یاد رکھنا میں تم سے یہ کتاب ہرگز نہیں خریدوں گی، نہ ہی میں تمہیں یہ بیچ رہی ہوں۔ لیکن ایک دن ایسا ضرور آئے گا تم خود مجھ سے یہ کتاب مانگنے آؤ گی، اور تب میں تمہیں فوراً تھما دوں گی۔ ابھی تم سفر کے آغاز میں ہو، اور جب تھکو گی تو اس کتاب کے پیچھے آؤ گی۔ مجھے تمہاری کسی بات کا برا نہیں لگا، مجھے بس تمہارے تھکنے کا انتظار ہے۔ جاؤ تمہاری بس آ گئی۔ اس وقت تو وہ غصے سے پلٹ گئی، مگر پھر سارا دن یہ سوچتی رہی کہ اس کو اس سیاہ فام لڑکی کو دیکھ کر اتنا غصہ کیوں آیا تھا۔ وہ کیا لگتی تھی اس نے کیا بگاڑا تھا اس کا، اور اسے غصہ کس بات کا تھا۔ یوں انجانے لوگوں کے ساتھ اس طرح سلوک تو محمل کبھی نہیں کیا کرتی تھی، پھر اب کیوں؟ ندامت اور شرمندگی کے احساس نے اسے سارے دن جکڑے رکھا۔ وہ کچن کے سارے کام بے دلی سے نپٹا رہی تھی، پڑھائی بھی ٹھیک سے نہ کر سکی، پیپرز ہو رہے تھے۔ اب بھی اس کے پاس پڑھنے کو بہت کچھ تھا، مگر سارا دن احساس جرم نے اسے اندر سے کچوکے لگاتا رہا، اور رات کو جب اچانک رضیہ پھپھو کی آمد کا شور اٹھا تو وہ بہت بے دلی سے باہر ڈائننگ روم میں آئی۔ فائقہ آج کل سارا دن میرے ساتھ کچن میں لگی رہتی ہے، میں تو منع کرتی ہوں مگر مجال ہے یہ مجھے کسی کام کو ہاتھ لگانے دے۔ آج بھی پڈنگ بنائی تھی، کہہ رہی تھی سارے ماموں شوق سے کھاتے ہیں، انہیں دے آؤں؟ میں نے کہا خود ہی دے آؤ، ماموں میں تو جان ہے میری بچی کی۔ سب ٹھیک ہے گھر میں؟ فواد کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہا۔ مہتاب طئی کے ہمراہ اندر آتی رضیہ پھپھو کی بات کے اختتام پر ادھر ادھر نظر دوڑاتے سرسری سے انداز میں پوچھا۔ فواد نہ نظر آیا، مگر محمل پر نظر پڑی تو چہرے پر ناگواری کے تاثرات چھا گئے، شاید اس بات پر کہ ان کی آخری بات پر وہ استزائیہ مسکرائی تھی۔ لڑکی کوئی کام کاج بھی ہے کہ نہیں تجھے؟ جب دیکھو بھاگتی پھرتی ہے ادھر ادھر۔ میری بھابھی کا جگرا ہے جو مفت خوروں کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے گھر میں، ورنہ میں ہوتی تو انہیں اس کی مسکراہٹ تپا گئی تھی جیسے چوری پکڑی گئی ہو۔ سو بگڑ کر کہتی بڑے صوفے پر بیٹھ گئی۔ فائقہ بھی ٹرے پکڑے جس میں 2 ڈونگے تھے چلی آ رہی تھی۔ فیشن کے مطابق شارٹ شرٹ کے نیچے ٹراؤزر اور لمبے بال کھلے تھے جن میں چوٹی کے بل صاف نظر آ رہے تھے۔ وہ سدرا کی طرح خوب میک اپ کیا کرتی تھی اور اس طرح شاید ذرا قابل قبول لگ جاتی اگر وہ گہرے مسکارے اور آئی میک اپ کے اوپر وہ سیاہ فریم والا چشمہ نہ لگاتی تو۔ یہ کہاں رکھوں مومانی جان؟ وہ رک کر مدھم آواز میں پوچھ رہی تھی، ورنہ یہی فائقہ تھی جو کچھ عرصہ پہلے بے ہنگم شور کیا کرتی تھی کچن میں رکھ دو، بلکہ محمل تم لے جاؤ، لائیے
محمل آگے بڑھی تو فائقہ نے قدرے تذبذب سے ماں کو دیکھا۔ دیر نے فائقہ باجی، فواد بھائی تو ویسے بھی ابھی آفس سے نہیں آئے، پھپھو پوچھ رہی تھیں ابھی ان کا۔ وہ بے نیازی سے کہہ کر ٹرے لے کر کچن میں چلی گئی۔ فواد ابھی تک نہیں آیا؟ پھپھو نے بے چینی سے گھڑی دیکھی، پھر فائقہ کو آنکھ سے اشارہ کیا۔ وہ فوراً مہتاب تائی کے بالکل مقابل صوفے پر مؤدب ہو کر بیٹھ گئی۔ ہاں کچھ کام تھا شاید۔ اور تم ٹھیک ہو؟ تائی ریموٹ اٹھا کر چینل بدل رہی تھی، انداز میں عجیب شان بے نیازی تھی۔ جن کے فواد جیسے بیٹے ہوں، ان پر بیٹیوں کی مائیں یوں ہی مکھیوں کی طرح بھنبھنایا کرتی ہیں۔ وہ رضیہ پھپھو کے اعتبار خوب سمجھتی تھی۔ یہ پڈنگ فائقہ باجی نے بنائی ہے پھپھو۔ وہ واپس آ کر سامنے صوفے پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گئی۔ وہی کرتا جینز، گلے میں مفلر کی طرح لپٹا دوپٹہ، پونی ٹیل، یہ اس کا مخصوص انداز تھا۔ ہاں تو اور نہیں تو کیا۔ اچھا آپ تو اس روز اپنی مائی سلیمہ سے پڈنگ بنا رہی تھیں۔ وہ جب میں آپ کے گھر گئی تھی آپ تو کہہ رہی تھیں نہ آپ کو نہ فائقہ باجی کو پڈنگ بنانا آتا ہے۔ فائقہ باجی نے چہرہ فائقہ باجی کی طرف موڑا۔ ابھی ریسنٹلی سیکھا ہے آپ نے؟ ہاں میرے ساتھ آج کل سب کچھ سیکھ رہی ہے، بیٹھ کر مفت روٹیاں نہیں توڑتی، پھپھو چمک کر بولیں۔ تائی مہتاب ریموٹ پکڑے چینل بدل رہی تھی، چہرے پر البتہ واضح بیزاری چھائی تھی۔ اور آپ نے کس سے سیکھی تھی؟ اپنی مائی سے؟ زیادہ زبان چلانے کی ضرورت نہیں تیری محمل، یہ تو میری بھابھی کا حوصلہ ہے کہ تمہیں برداشت کرتی ہیں۔ ان کی جگہ میں ہوتی تو 2 دن میں گھر سے نکال باہر کرتی۔ ان کی جگہ آپ ہو بھی نہیں سکتی پھپھو، دوسرے کے پیسے عیش کرنا ایک آرٹ ہوتا ہے اور یہ ہر کسی کو نہیں آتا۔ شٹ اپ محمل، تائی نے غصے سے ریموٹ رکھا۔ زیادہ بک بک کی تو ٹانگیں توڑ کے رکھ دوں گی۔ ارے ہم نہ رکھتے تو کدھر جاتی تم؟ انگلینڈ۔ وہ آرام سے ٹانگ پر ٹانگ رکھے جھلا رہی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ سب چونکے۔ میں نے اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر دیا ہے اور بہت جلد میں تو اماں کو لے کر انگلینڈ چلی جاؤں گی، تو آپ ابھی سے ملازم ڈھونڈنا شروع کر دیں۔ آپ بیٹھیں میں ذرا کچن دیکھ لوں۔ وہ اٹھ کر کچن کی طرف چلی آئی۔ جانتی تھی کہ ان کے سروں پر بم پھوڑ کر آئی ہے، مگر اس وقت ان سب کو ستانے کا دل کر رہا تھا۔ کھانے پر ہی اس کی پیشی ہو گئی۔ تم نے کون سے اسکالرشپ کے لیے اپلائی کیا ہے؟ مہتاب بتا رہی تھی۔ کیا بات ہے؟ آغا جان نے جیسے ایک دم یاد آنے پر کھانے سے ہاتھ روک کر پوچھا۔ اسکالرشپ؟ آرزو نے آئی برو اچکائی۔ ندا اور سامیہ باتیں کرتی ٹھٹک گئیں۔ فضا چچی نے حیرت سے گلاس رکھا اور فواد لقمہ منہ میں لیے بری طرح چونکا تھا۔ باقی سب بھی ایک دم رک کر اسے دیکھنے لگے، جو اطمینان سے بازو بڑھا کر رائتے کا ڈونگا اٹھا رہی تھی۔ جی آغا جان، برٹش ہائی کمیشن نے کچھ اسکالرشپس اناؤنس ہوئی ہیں ماسٹرز کے لیے، میں نے اپلائی کر دیا۔ اب وہ بڑا چمچ رائتہ چاولوں میں ڈال رہی تھی۔ امید ہے جلد ہی مل جائے گی، پھر میں انگلینڈ چلی جاؤں گی۔ سوچ رہی ہوں وہیں ساتھ جاب وغیرہ بھی کر لوں، آخر خرچے بھی تو پورے کرنے ہوتے ہیں نا۔ چمچہ چاولوں میں ہلاتے رائتہ مکس کرتے اس نے لاپرواہی سے اطلاع دی، اور اسے لگا تھا ابھی گھر بھر میں طوفان کھڑا ہو جائے گا، مگر ضرور اپلائی کرو۔ آغا جان پھر سے کھانے کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ اب کے حیران ہونے کی باری محمل کی تھی۔ اس نے لمحے بھر کو ٹھٹک کر آغا جان کو دیکھا اور سنبھل کر بولی، تھینک یو آغا جان۔ اس کے الفاظ پر جہاں مسرت اطمینان سے کھانا کھانے لگی، وہیں ٹیبل پر موجود باقی سب لوگوں نے خاموش معنی خیز نگاہوں کے تبادلے ہوئے تھے۔ وہ سر جھکائے چاول کھاتی رہی۔ امید تو نہ تھی کہ وہ کوئی ڈرامہ کھڑا نہ کریں گے، مگر وجہ بھی فوراً سمجھ میں آ گئی۔ وہ باہر چلی جائے گی تو ان سے جائیداد میں حصہ مانگنے کون کھڑا ہوگا؟ ان کے لیے تو اچھا ہی تھا کہ وہ چلی جائے۔ ایسے تو نہیں چھوڑوں گی میں، یہاں سے چلی بھی گئی تو ایک دن ضرور واپس آؤں گی اور اپنا حصہ طلب کروں گی، اور تم سب کو ہر اس عدالت میں گھسیٹوں گی جہاں جانے سے تم لوگ ڈرتے ہو۔ اس نے دل ہی دل میں تہیہ کیا، اور پھر جب پانی کا جگ اٹھانے کو سر اٹھایا تو ایک دم چونکی۔ بے توجہی سے کھانا کھاتا فواد اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے سر اٹھاتا دیکھ کر فوراً اپنی پلیٹ پر جھک گیا، اور بعد میں کتنا ہی پھپھو نے میری فائقہ کی پڈنگ بنائی ہے روکنا چاہا، پر وہ رکا نہیں اور کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے کام ہے، چلتا ہوں۔ ہاں بیٹا تم کام کرو۔ مہتاب نے بھی فوراً اس کی تائید کی۔ ادھر پھپھو ہائے ہائے کرتی رہ گئیں اور وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر چلا گیا۔ محمل کا دل یکدم اداس سا ہو گیا، نہ جانے کیوں۔